گالیوں کے جواب میں دعا دو، کلمہ خیر کہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں، جو باتیں بناتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور دعا کیا کرو پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، چھیڑ چھاڑ سے۔ اور شیطان جو ہے وہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جب کسی کو اشتعال میں دلا کر اور پھر وہ اس سے جو ہے وہ باتیں نکلواتا ہے اس طرح کی۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں، وہ حاضر ہوں، وہ مجھ سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت پہنچتا ہے، موت آ پہنچتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں واپس بھیج دے، ارجعونی، مجھے لوٹا دے وہیں واپس ایک مرتبہ، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ کچھ میں نیک کام کروں، بھلے کام کروں، بلکہ شاید نہیں، یہ تو یقین بھی دلائیں گے وہ اس میں کہ جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، یعنی آئندہ میں بڑا نیک اور صالح بنوں گا، ایک موقع مجھے اور مل جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ محض ایک بات ہے جس کا کہنے والا وہ ہوگا، بس منہ سے ایک بات نکال دے گا، ایک اس کی عرض تمنا ہے جو وہ کرے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ابھی تو موت کا مرحلہ ہے اور ان کی سٹی گم ہو گئی ہے اور سارے معبودان بھول گئے ہیں، اور اب دعا کر رہے ہیں پروردگار ایک موقع اور دے دے، تھوڑی سی مدت اور مل جائے، اور ابھی انہیں برزخ سے بھی گزرنا ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کا جو ایک ٹائم ہے، بیچ میں گیپ ہے، وہ برزخ ہے۔ اب جو شخص بھی جس کا انتقال ہوتا ہے اب وہ عالم برزخ میں ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اٹھائے جانے کا دن آئے گا۔ یہ پیریڈ بھی ہے، اس سے بھی ہر شخص کو گزرنا ہے، اور اس کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے اس کے لیے گویا جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو ظالم ہیں، کافر ہیں، ناشکر ہیں، ان کے لیے ان کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے ان کو لپٹیں جو ہے وہ پہنچتی ہیں۔ یعنی اس میں بھی ایک کیفیت ہوگی جس سے وہ گزریں گے، اور ابھی وہ ان کے آگے مرحلہ درپیش ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو پھر کوئی قربتیں اور کوئی تعلقات ان کے درمیان باقی نہیں رہیں گے۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوال کریں گے، کوئی دوسرے کی خیر خیریت دریافت نہیں کرے گا اس دن۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی نیک اعمال کے پلڑے جن کے بھاری ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہوئے ہلکے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، جو ہار بیٹھے اپنی جان، یہ بامحاورہ ترجمہ کیا گیا، وہ تو اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ فی جہنم خالدون، اور وہ جہنم ہی میں رہیں گے اب ہمیشہ۔ تلفح وجوہہم النار، وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور اس میں ان کے حلیے بگڑ جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم لوگ اس کا انکار کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اس وقت کہیں گے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی اور بد نصیبی غالب آ گئی تھی۔ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، ہمیں بتائی جاتی رہی ہیں، آیات بھی پڑھ کر سنائی گئیں، انذار بھی ہوا، خبردار بھی کیا گیا، لیکن ہم بد نصیب تھے، بدبختی ہماری غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم پھر رہے ضالین میں سے، گمراہ لوگوں میں سے، ہم سیدھے راستے پر نہ آ سکے، ہم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ ربنا اخرجنا منہا، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے، یعنی ایک موقع اور دے دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اور پھر اگر ہم نے وہی حرکتیں کی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر یقیناً ہم گناہ گار ٹھہریں گے، یعنی پھر ہم عذاب کے مستحق ہوں گے، بس ایک موقع اور مل جائے کسی طرح۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، فرمائے گا کہ پڑے رہو یہیں پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے آج بات مت کرو۔
انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا، میرے خاص بندے، مجھ پر ایمان لانے والے، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، جو کہا کرتا تھا، دعا کرتا تھا، پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں پس بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر ہے رحم فرمانے والوں میں، فاتخذتموہم سخریا تو تم نے ان لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنایا، ان کا تمسخر اڑاتے رہے، ان کے بارے میں یہ کہتے رہے ان کی تو مت ماری گئی ہے، انہیں ان کے دین نے دیوانہ بنا دیا، انہیں اپنے کل کی فکر نہیں ہے، یہ اپنے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں دیوانوں کی طرح۔ حتی انسوکم ذکری، اور تم انہی کاموں میں لگے رہے یہاں تک کہ تم نے میری اس یاد کو بھلا دیا یا اس کی طرف توجہ نہیں کی، فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا اس ذکر کو۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کی ہنسی اور مذاق ہی اڑاتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، وہ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے انہیں میں آج بدلہ دوں گا، بلکہ میں نے بدلہ ان کو دیا ہے ان کے صبر کی بدولت، جو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی، صبر کرتے رہے دین کے معاملے میں۔ انہم هم الفائزون، یقیناً وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے، فلاح تک پہنچنے والے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کوئی کہے گا کہنے والا کہ تم کتنے دن رہے، کتنے سال رہے تھے زمین پر، ذرا بتاؤ گن کر۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے سالوں کی بات کیا پوچھتے ہو، ہم تو رہے تھے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، تو پوچھ لو ان سے کہ جو حساب رکھتے تھے، جو شمار کرتے رہے، ہمیں تو بس اتنا ہی یاد ہے کہ ایک دن گزارا تھا وہاں پر یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ قل ان لبثتم الا قلیلا، تو جواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو، تم جو بھی وہاں پر رہے بہت ہی تھوڑی مدت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک قلیل مدت تھی، ایک عارضی سی زندگی تھی۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جانتے ہوتے، اس وقت تمہیں ہوش آئی ہوتی، لیکن تم نے اس قلیل سی زندگی کے لیے ہی اپنی ابدی زندگی گنوا دی ہے، اس کو برباد کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ یہ انسان جو ہے بس پیدا کر دیا گیا ہے شتر بے مہار، کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے مارے، جس کی لاٹھی ہو وہ اسی کی بھینس ہو، یہ عبث کام ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ظاہر ہے خود تو تم نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوٹیں اللہ کی طرف، لیکن تمہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و برتر ہے اللہ، وہ کہ جو بادشاہ حقیقی ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ رب العرش الکریم، اور وہ مالک ہے بہت باعزت عرش کا۔ ومن يدعو مع اللہ الہ آخر، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بہ، جس کے لیے اس کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا ہو کہ ہاں میں نے بھی اس کو بھی خدائی میں شریک کیا ہوا ہے، اس کو بھی اختیار دیا ہے۔ کسی کتاب میں، اب جو تحریف شدہ کتابیں ہیں ان میں سے بھی نہیں نکال سکتے، تو کہاں ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ تو لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ فإنما حسابہ عند ربہ، اب ایسے شخص کا حساب تو اب اس کے رب ہی کے پاس ہے، وہی نمٹے گا ان سے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور یقیناً فلاح نہیں پا سکتے وہ لوگ کہ جو کافر تھے، جو ناشکرے تھے۔ وقل رب اغفر وارحم، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار معاف فرما ہماری خطاؤں کو اور ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الراحمین، اور تو ہے بہترین رحم فرمانے والا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، مختصر، بہت جامع۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہے یہ سورہ نور، جو مدنی سورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 5 یا 6 ہجری ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ صلح حدیبیہ کے آس پاس، وہ زمانہ کہ جب